بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اسم اعظم کی تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 7 زمین اور 7 آسمانوں سے بھی بڑا اسم اعظم ہے۔ اس عمل کے کرتے ہی دنیا آپ کی مٹھی میں آ جائے گی اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ اپنی ہتھیلی پر گندم کا دانہ دیکھ رہے ہیں۔ جس چیز کو نگاہ بھر کر دیکھو گے وہ آپ کی ہو جائے گی، جس انسان کو نگاہ اٹھا کر دیکھو گے وہ آپ کا تابع ہو جائے گا۔ دل میں جو بھی خواہش ہوگی وہ خواہش کرتے ہی پوری ہو جائے گی، چاہے آپ کسی قسم کی خواہش کرو، کوئی رحمت کی خواہش کرو، جس قسم کی بھی کوئی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر دولت پانا چاہتے ہو اور دولت کی خواہش دل میں آ رہی ہے تو آپ کے عمل کرتے ہی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو کو کسی بھی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں، آخر تک دیکھنا ہے اور درمیان میں کوئی بھی حصہ مس نہیں کرنا، کیونکہ ایک لائن میں وظیفہ بتا دینا بہت ہی آسان ہے اور وہ ہر کوئی بتا سکتا ہے، جس سے ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کرنے میں آپ کا فائدہ ہو یا نقصان وہ آپ جانیں، بتانے والے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن ہم اپنے چینل پر جو وظیفہ بتاتے ہیں اس کو ترتیب کے ساتھ بتاتے ہیں، اس وظیفے کی شرائط بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس عمل کو کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، بالکل آخری لائن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت اہم ہو۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی آسان وظیفہ ہے، لیکن اس کی کرامت اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ بنا اس وظیفے کے کیے اپنا دن شروع نہ کرو، کیونکہ یہ وظیفہ آپ نے فجر کے فوراً بعد کرنا ہے، اور جس دن کی شروعات آپ اسم اعظم کے پڑھنے سے کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دن آپ کے لیے بہتر ثابت نہ ہو، اس دن میں آپ کے لیے برکت نازل نہ ہو، وہ دن آپ کے لیے رحمت بن کر نہ آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، تو اب میں آپ کو اس وظیفے کی شرائط بتانے لگا ہوں۔ شرائط تو بہت ہی آسان ہیں اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، لیکن کاش کہ ہم لوگ ان شرائط پر عمل بھی کر لیں۔ اسی لیے میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں اپنی ہر ویڈیو میں ہر عمل کے بارے میں اس کی شرائط اور اس کے بارے میں تمام احتیاط بتاتا ہوں۔ اس عمل کے بارے میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے اور کوشش کریں کہ 5 نمازیں باجماعت ادا کریں، اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعائیں کریں۔ بعض میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ صرف عمل کر لینا، صرف وظیفہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ کیا آپ وظیفے کا اور عمل کرنے کا مغز جانتے ہیں کہ وظیفہ کرنے کی اصل کیا ہے اور ہم لوگ کس لیے وظیفہ کرتے ہیں؟ وظیفے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہوئے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ میرے بھائی بہن شکایت کرتے ہیں کہ ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے جاننے والوں کی، ہمارے آس پڑوس میں رہنے والوں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے، اور دعائیں مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن یہ دونوں ہی صورتیں اس وقت بالکل ضائع ہو جاتی ہیں جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی کیا ہوا عمل قبول ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو کہ بہت ہی پارسا، بہت بڑے زاہد، عابد، عالم، با عمل تھے اور اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اب جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے امتحان بھی ویسا ہی لیتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو ڈھیل دیتا ہے اور ان کی پکڑ نہیں کرتا، لیکن جب سبق سکھانے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی کو بھی چھوٹی سی بات پر سبق سکھا دیتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سزا دینی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کے اور قریب ہو جائے، اور جو چھوٹی سی کوئی خامی، کوئی چھوٹی سی اگر کوئی کمی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دیتا ہے۔ اب وہ بزرگ رات کو اکیلے کسی جگہ پر جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ایک شخص ملا جو کہ اس بزرگ کو جانتا تھا۔ رات کا ٹائم تھا، کھانے کا وقت تھا، تو اس شخص نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا کہ آج میرے ساتھ آپ کھانا ضرور کھائیں۔
اور زبردستی ضد کر کے ان بزرگ کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بٹھا لیا۔ اب جو کوئی اللہ والا ہوتا ہے وہ نہ تو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کو ناراض کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص نے ان بزرگ کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا اور ان بزرگ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر صرف اس کے اصرار پر ایک لقمہ ہی کھایا۔ کھا کر جیسے ہی فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنا سفر دوبارہ سے شروع کیا۔ آگے چل کر ان کے سامنے ایک گھنا جنگل آ گیا اور رات اندھیری ہو گئی اور آگے سے ایسے لگا جیسے تمام راستے بند ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح وہ اس جنگل کے اس پار یا اس پار چلے جائیں، کسی طرح واپس چلے جائیں یا کسی طرح اس جنگل کو پار کر لیں، لیکن چاروں ناچار کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے اور ایک جگہ پر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، کیونکہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے کہ علم رکھنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ایک بہت بڑے بزرگ کہ جن کا رتبہ ان بزرگ سے بھی زیادہ تھا، وہ اچانک وہاں سے گزرتے ہوئے آئے، ان کے پاس آ گئے اور ان کے ساتھ حال احوال کرنے لگے کہ بھائی کیا واقعہ پیش آیا۔ ان بزرگوں نے تمام ردا سنا دی کہ کیسے وہ گھر سے چلے اور کیسے راستے میں ایک جگہ پر کھانا کھایا اور کس طریقے سے یہاں پر آ کر رک گئے۔ تو جو بزرگ راستے میں چلتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے، ان کا کہنا سنہرے الفاظوں میں اپنے پاس لازمی لکھ لیجئے، کیونکہ یہ انتہائی قیمتی الفاظ ہیں۔ پوری زندگی کا نچوڑ اور اعمال کے قبول ہونے کا سبب یہی الفاظ ہیں جو اس بزرگ نے ان کو بتائے۔ اس بزرگ کا کہنا تھا کہ آپ نے راستے میں جس شخص کے ساتھ مل کر کھانا کھایا وہ کھانا حرام کمائی سے کمایا تھا، اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی حرام کا لقمہ آپ کھا بیٹھے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے اللہ کی حکمت ظاہر ہوئی ہے کہ آپ ویرانے میں راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف ایک حرام کے لقمے کے کھانے سے کتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا۔ مستند احادیث سے ثابت ہے کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے کے بعد 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اس وظیفے کی یہ شرط ہے کہ حرام کا لقمہ آپ نے نہ کھایا ہو اور نہ ہی آپ کی کمائی حرام ہو۔ اگر اس شرط پر آپ پورا اترتے ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، دعائیں قبول کرواتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، اور اس عمل کی کرامات کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا۔ 41 دن تک ہر فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور سورۃ عمران کی یہ چھوٹی سی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل 41 مرتبہ پڑھ کر 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ نے 41 دن تک کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ عمل کرنے کے 2-3 دن کے اندر اندر ہی آپ کے سامنے اس عمل کی کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن عمل آپ نے پھر بھی پورا کرنا ہے۔ بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔